جنت اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے جو صرف اس کے مومن بندوں کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنی نعمتیں اپنے بندوں کی طرف بھیجتا اور انہیں ان کے قریب کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ ایک وقت آئے گا جب وہ اپنے بندوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں ٹھہرا کر اپنی دائمی نعمتوں کی تکمیل فرمائے گا۔ چنانچہ ذیل میں بعض مراحل ایسے ذکر کیے جاتے ہیں جن سے گزر کر جنت والے جنت کے قریب پہنچ جائیں گے اور آخر کار اس میں داخل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو جنت الفردوس کا وارث بنائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جنت تمہارے تصور سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک کے لیے جنت اس کے جوتے کے تسمے سے زیادہ قریب ہے اور دوزخ بھی اسی طرح قریب ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، سن لو، بے شک اللہ کے دوست، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے، وہ جو ایمان لائے اور بچا کرتے ہیں، انہی کے لیے ہے دنیا کی زندگی میں خوشخبری اور آخرت کی خوشخبری۔ سورہ یونس۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لہم البشرا، اس کی بابت میں اس سے مراد اچھا خواب ہے جو بندہ دیکھتا ہے یا اسے نظر آتا ہے، یعنی دنیا کی زندگی میں کوئی خوشخبری ملنا۔ کچھ جنتی موت سے پہلے ہی جنت کی خوشبو سونگھ لیتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ان کے چچا انس بن نضر نے جنگ احد کے دن لڑتے ہوئے کہا، اے سعد بن معاذ، نظر کے رب کی قسم، میں احد کی جانب سے جنت کی خوشبو پا رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ شہید خون کا پہلا قطرہ گرنے کے ساتھ ہی جنت دیکھ لیتا ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، سید الکریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے پاس شہید کے لیے 7 انعامات ہیں، خون کے پہلے قطرے کے ساتھ ہی اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے اور اسے جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے، کوئی آدمی بھی جنت میں داخل ہونے کے بعد یہ پسند نہیں کرے گا کہ وہ دنیا میں واپس آ جائے، خواہ اسے ساری دنیا مل جائے، مگر شہید اپنی عزت و اکرام دیکھ کر یہ خواہش کرے گا وہ دنیا میں واپس جائے اور 10 مرتبہ شہید ہو۔ اللہ اکبر۔ موت کے وقت مومن کو جنت کی خوشخبری کیسے ملتی ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے، اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ جو اللہ کی ملاقات کو ناپسند کرے گا، اللہ رب العزت کو بھی اس کی ملاقات ناپسند ہوگی۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا موت کو ناپسند کرنا اللہ کی ملاقات کو ناپسند کرنا ہے؟ پھر تو ہم سب کو موت ناپسند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس طرح نہیں، بلکہ مومن کو اللہ کی رحمت، اس کی رضا اور اس کی جنت کی خوشخبری ملتی ہے تو وہ اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے اور اللہ اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ جب کافر کو اللہ کے عذاب و اس کی ناراضگی کی بشارت ملتی ہے تو وہ اللہ کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے اور اسی طرح اللہ رب العزت بھی اس کی ملاقات کو ناپسند کرتے ہیں۔ مومن قبر میں صبح و شام اپنا جنت والا ٹھکانہ کیسے دیکھے گا؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو اسے جنت کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، اور اگر جہنمی ہے تو جہنم کا ٹھکانہ بھی دکھایا جاتا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فرشتوں کو کہا جاتا ہے، اس کو جنت کے بستروں میں سے ایک بستر بچھا دو۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بھی اللہ کے راستہ میں زخمی ہوا، وہ قیامت کے دن اس حالت میں آئے گا کہ اس کے زخموں سے خون بہہ رہا ہوگا، اس کا رنگ تو خون جیسا ہوگا لیکن اس میں خوشبو کستوری جیسی ہوگی۔ روزے دار کے منہ کی بو کستوری کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ ہے، وہ اپنے روزے کی وجہ سے بڑا مسرور ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، روزے دار کے منہ کی بو قیامت کے دن اللہ کے نزدیک کستوری کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ اور پاکیزہ ہوگی۔
ایک آدمی حج میں اپنی اونٹنی پر سوار تلبیہ کہہ رہا تھا، اچانک اس سے گرا اور وفات پا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ آدمی قیامت کے دن تلبیہ کہتا ہوا اٹھایا جائے گا۔ سبحان اللہ! کوئی اس حالت میں آئے گا کہ اس کے اعضاء چمک رہے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک میری امت کے لوگ وضو کی نشانات کی وجہ سے قیامت کے دن سفید پیشانی، سفید ہاتھ پاؤں کی حالت میں بلائے جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ اور قرآن روز قیامت بندے کے لیے سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا، میرے رب تعالیٰ، میں نے اس کو کھانے اور شہوت سے روک دیا تھا، اس کے بارے میں میری سفارش قبول کریں۔ اور قرآن کہے گا، میں نے اس کو رات کے وقت سونے سے روک دیا ہے، اس کی بابت میری سفارش قبول فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی۔ سبحان اللہ! کچھ لوگ اس حالت میں آئیں گے کہ عزت اکرام کی بنا پر ان کی گردنیں لمبی ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اذان دینے والوں کی گردنیں تمام لوگوں سے لمبی ہوں گی۔ کچھ لوگ عرش کے سائے میں ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا، جس دن اس کے سوا اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ انصاف کرنے والا حاکم، وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں جوان ہوا ہو، وہ شخص جس کا دل ہر وقت مسجد میں لگا رہے، 2 ایسے شخص جو اللہ کے لیے آپس میں محبت رکھتے ہوں، اسی پر وہ جمع ہوتے ہوں اور اسی پر جدا ہوتے ہوں، ایسا شخص جسے کسی خوبصورت اور عزت دار عورت نے برائی کی دعوت دی لیکن اس نے یہ جواب دیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، وہ انسان جو صدقہ کرے اور اسے اس درجہ تک چھپائے کہ بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے، اور وہ شخص جو اللہ کو تنہائی میں یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ جائیں۔ ایسے 7 قسم کے لوگوں کو اللہ رب العزت قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ جنت والے دائیں ہاتھ سے اپنا حساب نامہ پکڑیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا۔ سورہ انشقاق۔ بس لیکن وہ شخص جسے اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا، سو ان قریب اسے حساب لیا جائے گا، نہایت آسان حساب، اور وہ اپنے گھر والوں کی طرف خوش خوش ہو کر واپس لوٹے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو مسلمانوں میں سے ایک شخص اپنے پروردگار کی اتنا نزدیک ہو جائے گا یہاں تک کہ پروردگار اپنا بازو اس پر رکھ دے گا اور فرمائے گا، تو نے یہ برے کام کیے تھے۔ وہ عرض کرے گا، جی ہاں۔ پہلے اس سے اقرار کرا لے گا، پھر فرمائے گا، دیکھ میں نے دنیا میں تیرے گناہ چھپائے رکھے، تو آج میں ان گناہوں کو بخش دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ایک اور روایت میں ہے، بلا شبہ میں نے دنیا میں تیرے گناہوں پر پردہ ڈالا اور آج بھی تیری مغفرت کرتا ہوں۔ چنانچہ اسے اس کی نیکیوں کی کتابت دے دی جائے گی، لیکن کفار اور منافقین کو اللہ تعالیٰ مخلوق کے سامنے آواز دے گا۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے اللہ پر جھوٹ بولا۔ جنت والے روز قیامت اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے اور پھر اس کے پیچھے پیچھے جنت میں چلے جائیں گے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ۔ اس دن کئی چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھنے والے ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے، اللہ تعالیٰ لوگوں کو قیامت کے دن جمع کرے گا اور کہے گا، تم میں سے جو شخص جس چیز کو پوجا پاٹ کرتا تھا اسی کے پیچھے لگ جائے۔ چنانچہ جو لوگ سورج کی پرستش کیا کرتے تھے وہ ان کے پیچھے لگ جائیں گے، اور جو لوگ چاند کی پوجا کرتے تھے وہ ان کے پیچھے ہو لیں گے، اور جو لوگ بتوں کی پرستش کرتے تھے ان کے پیچھے لگ جائیں گے، اور آخر میں یہ امت باقی رہ جائے گی، اس میں منافقین کی جماعت بھی ہوگی۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور روایت میں مروی ہے،
پھر ان کے بعد ان کے سامنے ان کا رب آئے گا اور کہے گا تم کس کا انتظار کر رہے ہو؟ وہ کہیں گے ہم اپنے پروردگار کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ کہے گا میں تمہارا رب ہوں۔ تو وہ کہیں گے جب تک ہم دیکھ نہ لیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کے سامنے ہنستے ہوئے ظاہر ہوں گے۔ فرمایا وہ اللہ رب العزت کے پیچھے ہو لیں گے، یعنی اللہ کی اتباع کریں گے۔ امام نووی نے کہا ہے یعنی جنت کی طرف اللہ رب العزت کے پیچھے پیچھے چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس اہل جنت گروہ در گروہ حاضر ہوں گے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے سورہ مریم یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، جس دن ہم متقی لوگوں کو رحمان کی طرف مہمان بنا کر اٹھائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو جنت الفردوس کا وارث بنائے۔ اللہ پاک ہمیں ایسی زندگیاں عطا فرمائے جس میں اللہ کی رضا ہو۔ اللہ رب العزت تمام دیکھنے اور سننے والوں کے لیے دنیا آخرت کے معاملات میں آسانیاں فرمائے، دنیا آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ واللہ اعلم۔